بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے رحیم یار خان ضلع انتظامیہ آلودگی کا باعث بننے والی فیکٹریوں کے خلاف متحرک۔ محکمہ ماحولیات نے تحصیل صادق آباد اور رحیم یار خان میں ٹائر جلا کر ماحول آلودہ کرنے والی غیر قانونی 12 فیکٹریوں کو مسمار کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان خرم پرویز کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ ان ایکشن۔ ضلع میں ماحولیاتی آلودگی اور سموک کا باعث بننے والے یونٹس کے خلاف کارروائیاں۔ تحصیل رحیم یار خان اور صادق آباد میں ٹائر جلا کر ماحول کو آلودہ کرنے والی فیکٹریاں بند اور تعمیرات مسمار کر دی گئیں۔ اسسٹنٹ کمشنر وقاص ظفر نے محکمہ ماحولیات، پی ڈی ایم اے، ریونیو، پولیس، ضلع کونسل کے ہمراہ بھاری مشینری کی مدد سے پائرلوسس پلانٹس کو مسمار کیا۔ ماحولیاتی آلودگی، سموک میں اضافہ کرنے اور محکمہ ماحولیات اور انڈسٹری کی SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر ضلع میں 12 پائرلوسس پلانٹس کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ ہمارے پاس رحیم یار خان میں ٹوٹل 12 پائرولسس ٹائر جلانے والی فیکٹریاں تھیں، جن کو ہم نے مکمل طور پہ ڈیمالش کر دی ہے، اور آلدو کہ وہ بند پڑے تھے لیکن ہم نے اس کو مکمل طور پہ ڈسمینٹل کر دیا ہے تاکہ اگر فیوچر میں بھی وہ کبھی چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کو فلفل نہ کر سکیں۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر ماحولیاتی آلودگی اور سموک کا باعث بننے والے صنعتی یونٹس کے خلاف بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ میاں والی میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس متحرک۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اختر فاروق کہتے ہیں کہ ماضی کے کسی بھی ناگوار واقعے کو دہرانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ میاں والی میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے پولیس ان ایکشن۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اختر فاروق کہتے ہیں کہ ماضی میں سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ پولیس کا کام عوام کی جان و مال کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ پولیس ہر سطح پر سرکاری اور پرائیویٹ املاک اور عوام کو تحفظ فراہم کرے گی۔ اس مقصد کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ جنرلی ہم نے دیکھا ہے میاں والی ایک پرامن ڈسٹرکٹ ہے۔ انفارچونیٹلی ماضی میں کچھ انسیڈنٹ ہوئے جس میں سرکاری املاک کو جلایا گیا تھا۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں پہ پروٹیسٹ کرنا فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہاں پہ پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرنا میری ڈیوٹی ہے۔ ہم اس چیز کو انشور کریں گے کہ کسی طرح کی بھی سرکاری پرائیویٹ کسی کی پراپرٹی کو ڈیمیج نہ کیا جائے۔ اس چیز کو انشور کرتے ہوئے جسٹ ابھی آج ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کا میٹنگ ہوئی اور اس میں تمام اداروں نے اپنی رپورٹ بھی پیش کی، اور اس مطابق انشاءاللہ ہم انشور کریں گے کہ جو آنے والے دن ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی امن کے حوالے سے سچویشن ہو اور خیر خیریت سے دن گزر جائے۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ ضلع میں ہر صورت میں امن و امان قائم رکھا جائے گا۔ میاں والی پولیس ہر قسم کی شر انگیزی سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، روہی، میاں والی۔ بہاولپور ریجن میں سوئی گیس صارفین کے لیے بڑی خبر۔ عرصہ دراز سے جاری سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ اور لوڈ مینجمنٹ کا خاتمہ۔ شہریوں کو اب 24 گھنٹے گیس دستیاب ہوگی۔ بہاولپور ریجن کے سوئی گیس صارفین کے لیے بڑی خوشخبری۔ سوئی گیس صارفین کو لوڈ شیڈنگ سے عارضی چھٹکارا مل گیا۔ ریجن بھر کو لوڈ شیڈنگ فری کر دیا گیا۔ ریجن میں شہریوں کو اب 24 گھنٹے گیس دستیاب ہوگی۔ بہاولپور، رحیم یار خان، کشمور، رجحان، بہاول نگر اور لودھرا میں بھی 24 گھنٹے گیس ملے گی۔ ریجنل مینیجر سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ کہتے ہیں کہ 26 ملین کیوبک فٹ گیس مہیا کی جا رہی ہے۔ شہری 24 گھنٹے بلا تعطل گیس استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس گیس بالکل اویلیبل ہے اور پورے ریجن میں الحمدللہ فل پریشر کے ساتھ ہم گیس دے رہے ہیں۔ اگر کسی کو گیس کا ایشو ہے، پریشر کا ایشو ہے، گیس نہ آنے کا ایشو ہے تو وہ فوری طور پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری ٹیمیں 24 آورز اویلیبل ہوتی ہیں اور وہ اس کو ریکٹیفائی کریں گی۔ ریجن میں گیس کی طلب 15 سے 32 ملین کیوبک فٹ کے درمیان ہے۔ ریجنل مینیجر کا کہنا تھا کہ شہری گیس استعمال کرنے کے لیے کمپریسر کا استعمال ترک کر دیں۔ پریشر کم ہونے کی شکایت پر فوری ازالہ کیا جائے گا۔ شہری اوور بلنگ اور فیک نیوز پر کان نہ دھریں۔ شہریوں کو مجوزہ سلیب کے حساب سے بل بھیجا جا رہا ہے۔ یہ ایک فیک نیوز چلی ہوئی ہے کہ جی 90 یونٹ اگر گیس چل گئی تو بل 25 سے 30 ہزار آ جائے گا۔ ایسی بالکل یہ فیک نیوز ہے، کوئی ایسی خبر نہیں ہے۔ سلیبز دیے ہوئے ہیں، بل کے اوپر پرنٹڈ ہیں، اور اس سلیبز کے مطابق انرجی بیسڈ بلنگ ہے، اور اس کے مطابق ہم جو ہے وہ بل ایشو کرتے ہیں۔ بہاولپور ریجن میں اس سے پہلے 18 گھنٹے کی گیس لوڈ شیڈنگ کی جا رہی تھی، جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا تھا۔ کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔ جنوبی پنجاب میں صحت کی جدید سہولیات فراہم کرنے کا مشن ملتان کے بعد اب شیخ زید اسپتال رحیم یار خان میں بھی پیڈز کارڈیالوجی کا آغاز کر دیا گیا۔ بچوں کے دل کے امراض کی تشخیص، ایکو کارڈیوگرافی، اینجیوگرافی کی سہولت موجود ہوگی۔
رحیم یار خان میں بچوں کے دل کے امراض کی تشخیص ایک مشکل کام تھا۔ دل کے مریض بچوں کو علاج کے لیے ملتان، کراچی یا پھر لاہور لے جانا پڑتا تھا۔ بچوں کے دل کے امراض کی تشخیص کا کام اب رحیم یار خان کے شیخ زید اسپتال میں بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ بچوں کی پہلے ایکو کا اور ان کی اینجیوگرافی جس کو کہہ دیتے ہیں اے ایس ڈی ڈیوائس، وی ایس ڈی ڈیوائس، پی ڈی اے کلوئر، کچھ چھوٹے چھوٹے پروسیجرز تھے جو اینجیوگرافی کے ذریعے بچوں کے دل میں سمجھ لیں اب سوراخ جو سوراخ تھے وہ ان کو بند اینجیوگرافی کی جسے کہہ دیتے ہیں لوگ بند کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تو وہ اس کے لیے ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم رحیم یار خان میں بہت جلدی اینجیوگرافی کے ذریعے ان کا اے ایس ڈی، وی ایس ڈی جو بچوں کے دل میں سوراخ ہیں وہ بند کریں گے۔ پیٹس کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر طلال ارشد کہتے ہیں کہ بچوں کی ایکو کارڈیوگرافی اور انجیوگرافی اور دل کے سوراخ کو بند کرنے کا علاج اب شیخ زید ہسپتال میں ہو سکے گا۔ بیسیکلی پیڈیاٹک ایکو میں صرف ڈائگنوزس نہیں ہے، آگے انٹرونشن ہے، جیسا کہ سر نے بتایا کہ ہم اس کی سوراخ بند کرنا، کوئی وال تنگ ہے وہ کرنا، یا پھر اس کو ارلی سرجری پہ بھیجنا۔ تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم تھا جو کہ ہمارے اس پورے ضلع میں، پورے ایریا میں اویلیبل نہیں تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سب کو اسٹارٹ کر رہے ہیں، اینجیوگرافی بھی اسٹارٹ کریں گے، پیڈیاٹک کارڈیولوجی کا وارڈ بھی بنے گا، اور یہ سارے پروسیجرز ہوں گے بھی، ارلی سرجری اور انٹرونشن بھی انشاءاللہ لے کے چلیں گے۔ شیخ زید ہسپتال میں طبی سہولیات کی فراہمی میں جدت لائی جا رہی ہے، جس سے نہ صرف رحیم یار خان بلکہ اس سے متصل اضلاع سمیت سندھ اور بلوچستان کے مریض بھی استفادہ کرتے ہیں۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ خیرپور ٹامے والی میں محکمہ انتظامیہ کی مبینہ نااہلی شہریوں کے لیے ببال جان بن گئی۔ چک نمبر 23 میں بجلی کا ٹرانسفارمر گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کے گیٹ کے سامنے زمین پر رکھ دیا گیا۔ خیرپور ٹامے والی میں وابڈہ انتظامیہ کی غفلت یا پھر مبینہ نااہلی، چک نمبر 23 میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کے گیٹ کے سامنے بجلی کا ٹرانسفارمر پول کی بجائے زمین پر رکھ دیا گیا۔ 1 سال ہونے کو ہے لیکن عملے کو ٹرانسفارمر پول پر نصب کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ علاقہ مکین کہتے ہیں اسکول میں چھوٹی چھوٹی بچیاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کبھی کبھار بچیاں اس ٹرانسفارمر سے کھیلنے تک لگ جاتی ہیں۔ تو اس کو اٹھا کے اوپر نہیں رکھ رہے، کئی بار ہم نے بولا ہے لیکن وہ آتے ہیں ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال کے چلے جاتے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکول سے جاتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بڑا بندہ نہیں کھڑا ہوتا تو وہ اس سے کھیلنے لگ پڑ جاتے ہیں، اس سے جانی نقصان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ علاقہ مکینوں نے میپکو کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ نوٹس لے کر ٹرانسفارمر کو جلد سے جلد پول پر نصب کیا جائے۔ کیمرہ مین اعتزاز حیدر کے ساتھ مشتاق جویا، روہی، خیرپور ٹامے والی۔ اب بات کریں گے ترنڈا محمد پناہ میں بااثر افراد کی دکان سے کھاد نہ خریدنا جرم بن گیا۔ غریب کاشتکار پر بااثر افراد کا تشدد، بااثر افراد نے 25 بوریاں کھاد چھین کر کاشتکار کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، ترنڈا محمد پناہ میں بااثر افراد کی دکان سے کھاد نہ خریدنا غریب کاشتکار کا جرم بن گیا۔ غریب کاشتکار پر بااثر افراد کا تشدد، بااثر افراد نے 25 بوریاں کھاد چھین کر کاشتکار کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ عوام کو دہلیز پر انصاف کی فراہمی کمیشن ڈی پی او ڈیرہ غازی خان سید علی نے سرکل کوٹ چھٹا کے مختلف علاقوں میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ ڈی پی او ڈیرہ غازی خان سید علی شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں۔ ڈی پی او نے تھانہ کوٹ چٹا کی حدود پل ڈیسی والا جبکہ تھانہ چوٹی زینی کے علاقہ اڈا حیدرآباد میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر ڈی پی او سید علی کا کہنا تھا کہ شریف شہریوں کو سفری مشکلات سے بچانے اور ان کی دہلیز پر انصاف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ پبلک مقامات ہیں ان پہ بھی کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ جو عوام کے ساتھ ہمارا باضابطہ فرسٹ ہینڈ انٹریکشن ہے اس کا سلسلہ جاری رہے، بلا کسی روک ٹوک کے، بلا جھجک ہر شہری جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ آ سکتا ہے۔ ڈی پی او سید علی کا مزید کہنا تھا کہ شہریوں کو بروقت انصاف کی فراہمی کے ساتھ ضلع بھر سے جرائم کا خاتمہ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ کوئی اگر ایسا معاملہ ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ پیش بندی اقدامات کی ضرورت ہے، وہاں پہ ہمارے ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ امن و امان کے قیام کے لیے، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے پبلک کے ساتھ اسی طرح سلسلہ جو ہے کانٹیکٹ کا وہ جاری رہے۔ کھلی کچہری میں ایس ڈی پی او سرکل کوٹ چھٹا محمد ارشد رند سمیت ایس ایچ اوز اور پولیس افسران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر شہریوں کی بڑی تعداد نے اپنے مسائل بیان کیے جن کے فوری حل کے لیے ڈی پی او سید علی نے موقع پر احکامات جاری کیے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رانا محمد سلیم، روہی، کوٹ چھٹا۔ حکومت پنجاب کو عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے احسن اقدام۔ جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں اور دیہاتوں میں 3 روز صحت کیمپس کا دوسرا روز۔ صحت کیمپس میں مریضوں کے ہیپیٹائٹس، ایڈز، شوگر، ٹی بی کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔
भावलनगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में हफ्ता सेहत का दूसरा रोज हफ्ता सेहत के दौरान मरीजों की स्क्रीनिंग की जा रही है। इंचार्ज कैंप का कहना था कि कैंप में आने वाले मरीजों का चेकअप किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज 500 से ज्यादा मरीजों का मुआयना किया गया। शुगर के मरीजों को उनके घरों पर मेडिसिन फराहम की जाएगी। हेपेटाइटिस, एड्स, शुगर, टीबी के टेस्ट भी किए जा रहे हैं। अहमदपुर शर्किया में भी हुकूमत पंजाब की तरफ से हफ्ता सेहत का इनकाद किया गया। MSTHQ अस्पताल कहते हैं कि कैंप में मरीजों की रजिस्ट्रेशन और टेस्ट फ्री किए जा रहे हैं। शहरियों का कहना था कि सेहत की तमाम सहूलत एक छत तले मुहैया करना हुकूमत पंजाब का अच्छा अमल है। हारूनाबाद में जारी 3 रोजा सेहत कैंप में दूसरे रोज भी शहरियों का रश रहा। MS अस्पताल का कहना था कि मरीजों को एक ही छत तले सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मरीजों की स्क्रीनिंग और हिस्ट्री चेक करके तिब्बी रहनुमाई फराहम की जा रही है। कैंप में मरीजों को अद्वियात भी मुफ्त फराहम की जा रही है। लियाकतपुर के THQ अस्पताल में सेहत कैंप दूसरे रोज भी जारी रहा। असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम मिलादी खर ने सेहत कैंप का दौरा किया। उन्होंने कैंप के मुख्तलिफ काउंटर्स का मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि मरीजों को तमाम बुनियादी सहूलियात एक छत तले मिल रही हैं। कैंप में रोजाना 500 के करीब रोज मरीजों की स्क्रीनिंग की जा रही है। खैरपुर टामेवाली में CEO हेल्थ डॉक्टर आमिर बशीर ने THQ अस्पताल का विजिट किया। उन्होंने 3 रोजा हफ्ता सेहत कैंप का जायजा लिया। CEO हेल्थ ने अमले को हिदायत की कि मरीजों की स्क्रीनिंग तसल्ली से करें। उन्होंने सफाई सुथराई के बेहतर इंतजाम पर MS अतीकुर रहमान के इकदाम को सराहा। मियांवाली के अवाम को हेल्थ सर्विसेज की फराहमी का सिलसिला जारी। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज पंजाब डॉक्टर अख्तर परवेज ने मियांवाली का दौरा किया। उन्होंने हुकूमत पंजाब की तरफ से कायम हफ्ता सेहत कैंप का मुआयना भी किया। मियांवाली में हुकूमत पंजाब की तरफ से हफ्ता सेहत कैंप कायम। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज पंजाब डॉक्टर अख्तर परवेज ने मियांवाली का विजिट करके कैंप का मुआयना किया। इस मौके पर रोही से गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर पंजाब हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अख्तर परवेज का कहना था कि CM पंजाब के विजन के मुताबिक सेहत की सर्विसेज जारी हैं। कैंप के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए। चंद एक तब्दीलियों बारे हिदायत दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात की रोशनी में सेक्रेटरी साहबा और मिनिस्टर साहब का डायरेक्शन के मुताबिक मैंने विजिट किया। ओवरऑल अरेंजमेंट इंतहाई बेहतर हैं, इंतहाई तसल्ली बख्श हैं। जो छोटे मोटे 1-2 इश्यूज थे वो मैंने CO साहब और MS साहब को बता दिए हैं। इंशाल्लाह वो मौके पे उसकी दुरुस्ती हो रही है। ओवरऑल बड़ा अच्छा रेंज है। सिटिंग एरिया बड़ा अच्छा इन्होंने बनाया। पानी पीने के पानी का बंदोबस्त है। काउंटर एक दूसरे से अच्छे फासले पे हैं और सारी स्क्रीनिंग एज पर डायरेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट प्रॉपर हो रही है। डॉक्टर अख्तर परवेज ने कहा कि अद्वियात के फंड में इजाफा किया गया है। अब 2 अस्पतालों को अद्वियात के फंड दिए जाते हैं। DHQ और जनरल अस्पताल के लिए अलग अलग फंड जारी होते हैं। आपको पता है DHQ मियांवाली, पहले एक DHQ था मियांवाली में। अब जो है जब से ये दूसरा हमारा जनरल हॉस्पिटल या MCH हॉस्पिटल कह रहे हैं बना है, उसका एक सेपरेट फंड है। वहाँ पे अलग लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलत मिल रही है और वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा अद्वियात मौजूद है। मैंने पिछले दिनों विजिट किया है। ओवरऑल DHQ हॉस्पिटल में मेडिसिन की पेशेंट को फराहमी का भी मसला नहीं रहा। डायरेक्टर पंजाब हेल्थ सर्विसेज का मजीद कहना था कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सेहत के शोबा पर खसूसी तवज्जो है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रूही, मियांवाली। सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा। सोना मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मुल्तान में 24 घंटे में सोने की कीमत में 6,500 रुपए का इजाफा हो गया। 24 कैरेट सोना 2,84,000 रुपए फी तोला हो गया। आपको अपडेट करें, मुल्तान में सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा। सोना मुल्की तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 24 घंटे में सोने की कीमत में 6,500 रुपए का इजाफा देखा गया। मजीद तफसीलात जानेंगे फराज रमजान से। जी फराज बताइएगा। जी देखिए, सोने की कीमत के हवाले से अगर आपको आगाह करते चलें तो सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान जारी है। गोल्ड मार्केट क्रैश होने से 24 घंटों में सोने की कीमत में 6,500 रुपए का इजाफा देखा जा रहा है, जबकि इस वक्त सोना मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो पहुंच चुका है। अगर बात करते चलें तो 24 कैरेट सोना 2,84,000 रुपये किलो हो चुका है। अगर इसके साथ साथ 22 कैरेट सोने की बात करें तो 22 कैरेट सोने की फी तोला कीमत 2,60,000 हो चुकी है। अगर ग्राम की रेट के हवाले से आपको आगाह करते चलें तो 24 कैरेट सोने की 20 ग्राम कीमत 24,300 रुपये हो चुकी है, जबकि 22 कैरेट सोना इस वक्त 22,300 रुपये 20 ग्राम मार्केट में फरोख्त किया जाने लगा है। जराये के मुताबिक जो है वो आने वाले दिनों में सोना 3 लाख रुपए तक जाने का जो है वो इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि इस वक्त सोना महंगा होने की वजह से मार्केट में कस्टमर बिल्कुल भी नहीं है। शादियों का सीजन है मार्केट में, लेकिन कस्टमर जो है वो ना होने के बराबर है, जिससे सुनारे हजरात जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त सोने की जो फील्ड में जो दिहाड़ीदार तबका है वो भी जो है वो काफी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि काम ना होने की वजह से उनके घर के चूल्हे भी जो है वो ठंडे पड़ गए हैं
जबकि कस्टमर की बात करें तो कस्टमर का रुझान जो है वो दिन ब दिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ जा रहा है, क्योंकि सोना महंगा होने की वजह से कस्टमर की कुव्वत खरीद जो है वो बिल्कुल मुतासिर हो रही है। सुनाने हजरात की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि सोने के कारोबार में जो सट्टेबाज हैं उन पर जो है वो उन पर कोई कार्रवाई की जाए, ताकि जो गोल्ड की मार्केट है वो एक दफा फिर से नीचे आ सके, इनका तबाहकुन कारोबार जो है वो बहाल हो सके और सोना सस्ता हो सके और मार्केट में एक दफा फिर से खुशहाली आ सके। इस तरह तो मार्केट में जो है वो बिल्कुल सन्नाटे का आलम है, कस्टमर जो है वो मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है और सुनाने हजरात जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। जी शुक्रिया फराज रमजान। महकमे माहौलियात मुल्तान में नई भर्तियां करने का फैसला। अफसरान की कमी से दफातर और फील्ड ऑपरेशन में मसाइल का सामना। आरजी इंस्पेक्टर और फील्ड असिस्टेंट रखे जाएंगे। 5 इंस्पेक्टर्स और फील्ड असिस्टेंट की 7 सीटें खाली। आरजी भर्तियों के लिए दिसंबर में इंटरव्यूज किए जाएंगे। आरजी टीमों की भर्ती के बाद 3 टीमें तश्कील दी जाएंगी। मुल्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का रेस्क्यू ऑपरेशन। भीख मांगते 4 बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को बच्चों के लवाहिकीन की तलाश है। आपको बता रहे हैं मुल्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का रेस्क्यू ऑपरेशन। भीख मांगते 4 बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए गए। मुल्तान में एंटी करप्शन हुकाम की कार्रवाई। पटवारी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिम ने शहरी से 10,000 रुपये रिश्वत तलब की। मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। मुल्तान में एंटी करप्शन हुकाम की जानिब से कार्रवाई की गई। पटवारी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिम ने शहरी से 10,000 रुपये रिश्वत तलब की। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।